نہ آمنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے۔ نوٹ فرمائیے کہ مکی صورتوں میں یہ انداز ہمیں ملتا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے۔ مسلمان امت بنے ہیں مدینے جا کر۔ سورۃ البقرہ آیت 143 میں اعلان ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ تو مدنی صورتوں میں ہمیں خطاب کا انداز ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مکی صورتوں میں یہ انداز ملتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے۔ یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اس میں سے خرچ کریں جو میں نے انہیں عطا کیا ہے، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آ سکے۔ تو نماز کا قیام مراد یہ ہے کہ اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا، مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے، اس کا اہتمام کرنا، یہ ہے نماز کا قیام۔ اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو کہ جس دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اب اللہ کی نعمتوں کا اور قدرتوں کا ذکر ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے نکالا تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس اللہ کے حکم سے دریا میں چلے۔ وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر ان تمام چیزوں کو لگا دیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہاری خدمت پر لگا دیا سورج اور چاند کو، وہ ایک دستور ایک قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے خدمت پر لگا دیا رات اور دن۔ کتنی نعمتیں ہیں، غور کرو۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم نے اس سے مانگا، ہر وہ شے عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی۔ لیکن نوٹ کیجئے انسان کی عقل محدود ہے، ہم چند ہی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ جس کا شمار ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہوا اور آکسیجن کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سلسلہ قائم اور دائم ہے۔ اس زمین کے ارد گرد ایک 11 کلومیٹر موٹی باڑ ہے جو سائنس نے ہمیں بتایا کہ لگی ہوئی ہے، اور بے شمار کومیٹس جو مختلف سیاروں سے زمین پر آتے ہیں وہ اسی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، زمین والوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک شہاب ثاقب ہے، وہ زمین پر آ گیا تو آ گیا۔ تو بے تحاشا نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، ہمارے علم میں بھی نہیں۔ سب کچھ اس نے عطا فرمایا جو تم نے مانگا، اور تم نے مانگا اپنے شعور سے، اور اتنی کچھ اس کی نعمتیں ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 18 میں، اور 31 مرتبہ قرآن کہتا ہے سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ ہے وہ فطری طریقہ غور و فکر کا جو قرآن نے دیا۔ اپنے ارد گرد دیکھو، اس کائنات میں دیکھو، کھلی نشانی اللہ کی موجود ہے، کہ آپ بھی اس کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے اس کے سامنے۔ اس کے بعد 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب ناشکروں کے مقابلے میں اللہ کے شکر گزار بندے ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، یعنی مکہ معظمہ۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یہ توحید کا گویا انہوں نے اعلان کیا، اور اسی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ مراد یہ کہ یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور تک شرک ہی کی برائی عام تھی لوگوں میں۔
فمن تبعنی فإنہ منی، پس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اللہ تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ دو باتیں نوٹ فرمائیے، اللہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ کسی بھی شخصیت سے تعلق کی اصل بنیاد یہ ہے کہ آیا بندہ اس کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع، ان کی پیروی کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی کی حدیث میں، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے، میری طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو قربت کے لیے اتباع شرط لازم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، پس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، بے شک اے اللہ تو بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑا لطیف انداز ہے شفاعت کرنے کا، اللہ کے حضور درخواست کرنے کا کہ وہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے، مکے میں کچھ بھی اگتا نہیں تھا اس وقت، عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے نزدیک، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، بس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے، تہوی الیہم، کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بھی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا مطالبہ ہوا کہ اپنی اہلیہ ہاجرہ سلام علیہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو بھی دودھ پیتے بچے تھے بالکل، ان دونوں کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ہاجرہ سلام علیہا نے پوچھا کس کے حوالے کیے چلے جا رہے ہیں؟ ایک کھجور کا تھیلا دیا اور ایک پانی کا تھوڑا سا مشکیزہ دے دیا۔ بار بار وہ پوچھتی رہیں، پھر خود ہی انہوں نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے چھوڑ دینے کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ چلی جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان اس گھرانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا دور گئے کہ جب نظر نہیں آ رہی تھی حضرت ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں نے اپنی ایک اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے قریب بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل اے اللہ ان کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ لاکھوں لوگ ہر سال اب بھی حج کر رہے ہیں، یہی دعائیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، پوری دنیا سے لوگ چلے آ رہے ہیں، اور اے اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ مکے میں آج بھی کچھ نہیں اگتا، صحرا اس کے آگے پیچھے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی نعمتیں گویا وہاں پر اب جمع فرما دی، بے تحاشا نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلم، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے بڑھاپے میں مجھے عطا فرمائے اسماعیل اور اسحاق۔ انتہائی بڑھاپے میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعا کا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرا رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ انسان کی شخصیت کا اصل ادراک ہوتا ہے اس وقت جب معلوم ہو کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتا ہے، اسے اس کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نیک ماں باپ یہ دعائیں کرتے ہیں، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی اللہ نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ نے سکھائی ہمیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن نوٹ فرمائیے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں، جب واضح ہو گیا کہ باپ مشرک ہی ہے تو پھر دعا کرنا ترک کر دیا تھا والد کے لیے۔ اس کے بعد 7واں اور آخری رکوع سورہ مبارکہ کا نافرمانوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے اور سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور حشر کا منظر بیان ہوا ہے۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز تم گمان نہ کرنا اللہ اس سے